جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا شعر درس نظامی ہے اس کا یہ سیکنڈ بیچ ہے، تو اس میں ہم نے اصول حدیث کا کورس شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اصول حدیث کیا ہے؟ پہلے تو ہم جو ہماری اسلامک سائنسز ہے، یہ جو پورا کورس ہے بیسیکلی جسے ہم درس نظامی کورس کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جی مولانا بنتے ہیں، عالم فاضل بنتے ہیں، مدرسے میں جا کے 8 سال لگاتے ہیں، پڑھتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ تو ہمارے نالج میں ہے کہ جی بی ایس کمپیوٹر سائنس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مطلب پروگرامنگ پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بی ایس فزکس میں یہ سبجیکٹس پڑھیں گے، میتھس میں یہ پڑھیں گے۔ تو ایک اوور ویو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ بیسیکلی شعر درس نظامی یا درس نظامی جسے عالم کورس کہتے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا۔ تو ہماری جو علوم ہیں جنہیں ہم علوم اسلامیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علوم اسلامیہ مین اسلامک سائنسز، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ جو علوم ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ جنہیں علوم عالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عالیہ علو سے ہائر، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جیسے علوم عالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹول سے ہے، اعلیٰ ٹول کو کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بی ایس وغیرہ کرتے ہیں، آپ میں سے اگر کسی نے یونیورسٹی میں کیا ہو تو کچھ کور سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے جو ہے وہ الائڈ ڈپارٹمنٹ سے آپ سبجیکٹس وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے آپ کمپیوٹر سائنس میں کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کے کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس ہیں جنہیں کور سبجیکٹس کہتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کا بی ایس کی جو ڈگری کا ٹائٹل ہوتا ہے اس کا وہ مارکس ہے۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ سائیکالوجی بھی پڑھ رہے ہیں، سوشیالوجی بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لنک کرتی ہیں ہمارے اس کے ساتھ بی ایس ڈگری کے ساتھ، تو آپ کو وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 40% ہمارے عام طور پہ ہے کہ جی سوشل سائنسز ہیومینٹیز بھی پڑھائی جاتی ہے، کن کو؟ سائنس کے سبجیکٹس، مطلب جو میٹیریل سائنسز میں، فزیکل سائنسز میں جو بی ایس وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی جو دین ہے نا، دین بیسیکلی علوم عالیہ کا نام ہے، یہ بیسیکلی دو ہی ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، ایک کویشچن ہے بھائی دین کیا ہے، یہ دین ہمیں کہاں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کی کتاب میں ملے گا جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں دین ہیں، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دین کے پرائمری سورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں علوم عالیہ، ٹھیک ہے، ایک اور دو، یہ پرائمری سورسز ہو گئے ہمارے دین کے، ان کو ہمارے یہاں اسٹڈی کیا جاتا ہے تھارولی درس نظامی کے اندر۔ عام طور پہ آپ لوگ بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں قرآن، جیسے گھر میں قرآن کی کوئی اردو میں تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، آپ نے اپنے طور پہ اسٹڈی کر لیا، ٹھیک ہے۔ حدیث کی کوئی کتابیں پڑھی ہیں آپ کے گھر میں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، آپ نے اپنے طور پہ اسٹڈی کر لیا۔ تو بیسیکلی تو دین انہی چیزوں کا نام ہے، یہ دو پرائمری سورسز ہیں، بس دین انہی کے اندر بند ہے۔ لیکن ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اکنامکس میں جاتے ہیں، اب اکنامکس میں اگر آپ نے اوپر جا کے کوئی ایم ایس لیول پہ یا پی ایچ ڈی لیول پہ، تو آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ اب میتھس بھی سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اکنامکس میں اب میتھس جو ہے وہ انوالو ہو گیا، بہت حد تک انوالو ہو گیا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کو، تو پھر آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی تو دین ان دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لیکن یہ دونوں چیزیں صرف نہیں پڑھائی جاتی درس نظامی میں، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث کی کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیاہ ستہ، 6 جو پرائمری سورسز ہیں حدیث کے، وہ بھی۔ لیکن یہ جو کتابیں ہیں یا یہ جو علوم ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں، ان کو کہتے ہیں جی ایک تو کیٹیگری، ہم مطلب کیٹیگرائزیشن کریں نا، اگر یہ بہت ضروری ہوتا ہے نالج کی، آپ کیٹیگرائزیشن کریں، اس سے ایک جو ہے وہ بگر پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک علوم وہ ہیں جنہیں ہم اصول کے علوم کہتے ہیں، دیکھیں یونیورسٹیز میں بھی ہم نے اسی طرح سے فیکلٹیز بنائی ہیں، یہ انجینئرنگ کی ہے، یہ میڈیکل سائنسز کی ہے، یہ فیکلٹی جو ہے وہ سوشل سائنسز کی ہے، یہ میٹیریل سائنسز کی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو سائنسز کی ہے، تو وہاں بھی ہم نے فیکلٹیز بنائی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی فیکلٹیز ہیں، آپ یوں سمجھ لیں، ایک اصول کے علوم کی فیکلٹی ہے اور ایک لغت کے علوم کی فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ علوم اصول اور علوم لغت۔ اصول کے علوم میں پھر آگے 4 قسم کے علوم آتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اصول تفسیر، یعنی
قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کے کیا پرنسپلز ہیں. تفسیر میں انٹرپریٹیشن، آپ نے قرآن کے ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا پرنسپلز ہیں جن کی روشنی میں آپ قرآن کو انٹرپریٹ کریں گے. مطلب آپ ایویلویٹ کیسے کریں گے کہ فلاں بندے نے قرآن کا یہ میننگ، یہ ترجمہ کیا ہے تو اس نے صحیح کیا یا غلط کیا. آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. تو وہ معیار بیسیکلی اصول تفسیر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا معیار ہے. دیکھیں قرآن کی تو 70 تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایک ہی آیت کے جو ہے وہ کنٹرڈکٹی میننگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، 70 ترجموں میں سے کس کا ترجمہ صحیح ہے. تو اب اس میں اصول تفسیر میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے لنگوسٹک میں آپ چلے جاتے ہیں، وہاں ڈسکور انالیسس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، مختلف قسم کی تھیریز ہیں ٹیکسٹ انالیسس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے کیا کیا پرنسپلز ہیں، کون سے پرنسپل ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور کون سے ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ یہ تفصیل سے دیکھیں گے. یہ ہمارا علیحدہ سے پورا ایک سبجیکٹ ہے اصول تفسیر. دوسری کیا چیز ہے؟ اصول حدیث، جس کو ہم نے آج سے شروع کرنا ہے. اس کا تعلق تو قرآن سے ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن فہمی سے ہے. دو چیزیں دین میں، دو چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، روایت اور فہم. ٹھیک ہے، نیریشن. دوسری چیز کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ. دین بیسیکلی کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے، متن ہے. کس چیز کا متن ہے؟ قرآن کا متن ہے یا حدیث کا متن ہے؟ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، ہم نے یہی کہا کہ دین بیسیکلی دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے یا حدیث ہے. اب یہ ٹیکسٹ نیریٹ ہوا ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ہمارے اور اللہ کے وسلم کے درمیان 14 صدیاں ہیں. کتنی ہیں؟ 14 صدیاں ہیں. 14 سال نہیں، 14 صدیاں، 1400 سال ہیں. ٹو مچ ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے، قرآن مجھ تک پہنچا ہے. کیسے یہ نریٹ ہوا ہے؟ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 14 صدیوں میں کیسے. دیکھیں نالج تو ٹرانسفر ہو رہا ہے، صرف ہمارے دین کا نالج نہیں ٹرانسفر ہو رہا. نیوٹن نے یہ کہا، ٹھیک ہے، آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، یہ سب بھی ٹرانسفر ہوا ہے. ٹھیک ہے، کتابوں کے ذریعے ہوا ہے. یا جس طرح ظاہری بات ہے نیوٹن آج سے 400 سال پہلے تھا، ہمیں کیا پتہ نیوٹن نے کیا کہا. نہیں، ٹرانسفر ہو رہا ہے نا، سائنس کا علم ہے. ارسطو نے یہ کہا تھا. ارسطو تو مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی اب اس کا جو ٹائم پیریڈ بنتا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، بیفور BC ہے. ٹھیک ہے، تو افلاطون نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا. تو فلاسفی ٹرانسفر ہو رہی ہے، ہسٹری ٹرانسفر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سائنسز جو ہے، سوشل سائنسز جو ہے، فرائڈ نے یہ کہا تھا، نیتشے نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ، کانٹ نے یہ کہا تھا. سارے علوم اسی طرح سے نقل ہوتے ہیں. دین کا نالج بھی کیا ہے؟ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ایک ہے دین کی نریشن، یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھ تک پیور فارم میں دین پہنچ جائے. جب میں نے یہ میں یہ ایمان لے آیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا یہ دین تھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک جو پہنچ رہا ہے تو میں نے اس پہ کوئی چھلنی لگانی ہے، کوئی اس کی چھانٹی کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں درمیان میں کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں درمیان میں ڈال دی ہوں. ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب فلسفیوں کے کھاتے میں بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں ڈال دیں. ایون کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں میں ریسرچ کر رہا تھا آئنسٹائن کے اوپر. آئنسٹائن نے ایک جگہ پہ لیکچر دیا اور ایتھیزم کے اوپر. اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں ابھی زندہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ میرے نام سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آئنسٹائن خدا کو نہیں مانتا، تو میں انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارا جو بھی بلیف ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں کم از کم میرے ساتھ یہ کام نہ شروع کر دو کہ میں کیا بلیف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ہر جو ہے مطلب ڈسپلن کے اندر یہ ہوا ہے. جو بڑے نام ہوتے ہیں نا تو لوگ اپنے افکار ان کے ساتھ لنک کر کے کیا کرتے ہیں؟ پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دین کی نریشن، دین ہم تک جو پہنچا ہے، جو نریٹ ہو رہا ہے، جو منتقل ہو رہا ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو وہ صحیح طرح سے نریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، دوسرے لیول پہ آتا ہے کہ فہم، اس کا انڈرسٹینڈنگ. پہلے تو یہ انالیسس کرنا ہے نا کہ جو میرے پاس یہ ٹیکسٹ موجود ہے
یہ ٹیکسٹ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یا جو کہا تھا، یا آپ نے جو کیا تھا، یہ وہی چیز ہے پہلے لیول پہ. تو آپ اس ٹیکسٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں. ہاں جب یہ پروو ہو گیا کہ یہ ٹیکسٹ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ایویلیویشن ہم نے کر لی ہے، اب اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول آتا ہے کہ اب میں نے اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے یا مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو بیسیکلی روایت جو ہے نا، اس کا تعلق یہ ہم اصول حدیث میں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور فہم کا تعلق کس سے ہے؟ اصول تفسیر سے، ٹھیک ہے. دو چیزیں. تو ایک کویسچن، سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ دین مجھ تک کیسے پہنچا کیسے ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی نا، مینز آف نالج کیا ہے؟ مینز آف نالج، ذرائع علم، ٹھیک ہے. مینز آف نالج سے کیا مراد ہے؟ یعنی نالج کس طرح سے ٹرانسفر ہوتا ہے، نالج کس طرح سے آگے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اصول حدیث کا تعلق کیا ہے؟ اصول حدیث کا تعلق ہے دین کے انتقال سے، دین کے منتقل ہونے سے، کہ دین کیسے منتقل ہوتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. مطلب آج کوئی بھی آ کے کہے کہ یار 14 صدیاں گزر گئیں، آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن مجید جو میرے پاس ہے یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، کیسے ثابت کرو گے؟ مطلب کوئی بھی نان مسلم آپ کو آگے ڈیبیٹ میں گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے آمنا و صدقنا، نہیں، یہ اصول حدیث بہت لاجک کے اوپر، بہت اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جی ریزن کے اوپر کھڑی ہے. کیونکہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے اس وقت یونانی منطق وغیرہ آئی تھی، ہمارے علماء نے اس کو خوب گھول کے پڑھا، ارسطو کی منطق وغیرہ. پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے علوم کو کمپائل کیا. خیر بار، اصول تفسیر، اصول حدیث، پھر ہے اصول فقہ. یہ ایک علم ہے جو ہم پڑھیں گے، یہ اصول کے علوم ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں اصول کے علوم جو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اصول تفسیر اس کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن سے. اصول حدیث اس کا تعلق ہے کہ حدیث نیریٹ کیسے ہوتی ہے، نیریشن سے. اصول فقہ مین انڈرسٹینڈنگ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے. تو اصول فقہ کا تعلق بھی کس سے ہے؟ انڈرسٹینڈنگ سے ہے، دین کی روایت سے نہیں، دین کے فہم سے ہے، ٹھیک ہے، اصول فقہ کا تعلق بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ اصول تفسیر میں ہم وہ پرنسپلز پڑھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اور فقہ میں ہم وہ پرنسپلز پڑھتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث دونوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اصول فقہ اور اصول تفسیر آپس میں اوور لیپ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ جو ہے یہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اصول تفسیر میں نہیں آتی. تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو عقیدے کے نام سے ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے. عقیدہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، یعنی فنڈامنٹل بلیف سسٹم کیا ہے ہمارے فنڈامنٹل بلیفز کیا ہیں، اور وہ لاجک کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، ٹھیک ہے، ریزن کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ پورا بلیف سسٹم ہم اس کو ڈسکس کریں گے. عقیدہ، اس کو بعض اوقات اصول دین بھی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں عقیدے کے سبجیکٹ میں، مطلب ہمارے وہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم مطلب آج کل کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ پر ایمان، اب یہ نہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور مطلب آج کل کا جو مسئلہ عقیدے کا وہ کیا ہے، وہ تو ایتھیزم ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا بنیادیں ہیں، اور ہمارے دین میں اس کو اس کے حوالے سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے رسولوں پر ایمان، اب رسولوں پر ایمان ٹھیک ہے، اپنے وقتوں میں لوگوں نے اپنے انداز سے اسٹڈی کیا. آج رسولوں کے اوپر ایمان کے حوالے سے اس کے بڑے پہلو کے ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے، سیل آف پروفٹ ہے کہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں بلاسفیمی ہے ہمارے ہاں، جیسے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کی مطلب گستاخی کر دینا ہے، نبی کو گالی دے دینا، بلاسفیمی لاز ہیں. پھر اس طرح سے جو جدید ریلیونٹ بحثیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ سے عقیدے میں ڈسکس کریں گے. یہ تو ہیں اصول کے علوم، مطلب یہ 4 علوم ہیں، ٹھیک ہے، اصول کی، یہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں. عقیدہ، ہاں، اصول دین جو ہے نا اس کا تعلق روایت سے بھی ہے اور فہم سے بھی ہے، لیکن زیادہ روایت سے ہے، کیونکہ عقیدہ بیسیکلی ہے روایتی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سلف نے
کس طرح سے جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ لغت۔ لغت کے علوم جو ہیں اس میں پھر آگے جو ہے وہ کئی قسم کے علوم آ جاتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ لغت میں ایک تو صرف ہے، ایک نحو ہے، ان دونوں کو ہم عربی گرامر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور نحو۔ سینٹیکس اور مارفالوجی، عربک گرامر کے نام سے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، مکس کر کے۔ ہر زبان ہے اس کی کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی اسٹرکچر ہوتا ہے، سینٹینس کا اسٹرکچر ہے یا کچھ نہ کچھ پرنسپلس کے اوپر وہ کھڑی ہے تو وہ اس کی گرامر کہلاتی ہے۔ انگلش میں ہم گرامر پڑھتے ہیں، اردو کی گرامر بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو صرف اور نحو یہ دو علوم ہیں جن کا تعلق لغت سے، عربک لینگویج سے ہے۔ اس کے بعد ہے ایک بلاغت، آپ نے نام سنا ہوگا فصاحت اور بلاغت، ٹھیک ہے، ریٹورک۔ ریٹورک جو ہے اس کا تعلق بھی لغت سے ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں میٹافر کی بات آ جاتی ہے، سملی کی بات آ جاتی ہے، جیسے تشبیہ کہتے ہیں، استعارہ، مجاز، اس قسم کی باتیں ہیں۔ لٹریچر جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے، شاعری میں یہ چیزیں، پوئٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریٹورک، بلاغت جو ہے قرآن کے اندر، ظاہری بات ہے قرآن عام تو زبان ہے نہیں نا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی شیکسپیئرز کی زبان ہے انگریزی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں جی غالب اور میر کی زبان ہے، تو قرآن کی آپ کہہ لیں عربی ویسی ہے، تو اس میں ہم بلاغت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ منطق۔ منطق کا تعلق بھی زبان سے ہے، منطق کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ہاں، ایک اور علم جو ہے وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو عربی زبان و ادب کہتے ہیں، عربی زبان اور ادب کے نام سے۔ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہر زبان نے ایک لٹریچر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا اردو کا لٹریچر کیا ہے؟ آپ ابوالکلام آزاد کو پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، غالب اور میر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی ٹیکسٹ بک آپ انٹرمیڈیٹ لیول کی اٹھا کے دیکھ لیں تو ظاہری بات ہے پطرس بخاری ہے، فلاں 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 ہیں، آپ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ انگریزی میں جو ہے وہ آپ شیکسپیئرز کو پڑھ رہے ہیں، فلانے کو پڑھ رہے ہیں، فلانے کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب BA میں ہم نے کچھ لٹریچر پڑھ لیا، کچھ ناولز پڑھ لیے، کچھ اس طرح سے جو ہے وہ افسانے پڑھ لیے۔ تو اسی طرح عربی زبان نے بھی اپنا ایک لٹریچر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ ٹچ کریں گے۔ تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ علوم ہیں، آپ کہہ لیں یہ چار یہ علوم ہو گئے، 4-5 یہ ہو گئے، 4 یہ ہو گئے، اور 2 کتاب و سنت، یہ کوئی تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ علوم بن جاتے ہیں۔ علم الکلام کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ ہاں، علم الکلام عقیدے کے ذیل میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ اس کو عقیدے کی ذیل میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ علم الکلام یہ کہہ رہے ہیں، یہ علم الکلام جو ہے وہ عقیدے کے ذیل میں ہی پڑھایا جاتا ہے، کلامی باتیں جو ہے، یعنی عقیدے کو آپ جو ہے وہ عقل کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، ریشنل پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں عقیدے کو، جو آپ کے فنڈامنٹل بلیفز ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں۔ تو کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 12 کے قریب آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹس ہیں جو کہ درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں، 12 سبجیکٹ ہیں، اور اسی کو ہم شارٹ درس نظامی میں بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ لیولز رکھے ہیں کہ یہ بیسک لیول کی کتاب ہے، مطلب ایک ہی سبجیکٹ ہے۔ جیسے آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی بیسک لیول کی انگریزی ہے، پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے، پھر اس کے بعد ہائی لیول کی ہے، ایڈوانس لیول کی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے گرامر میں کیا کیا کہ پہلے بگننگ لیول پہ پڑھاتے ہیں، پھر انٹرمیڈیٹ لیول، پھر ایڈوانس لیول، تو وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے ریپیٹیشن نکال دی، ہم نے کیا کیا ریپیٹیشن نکال دی کہ ہم یہ نہیں کہ بگننگ، انٹرمیڈیٹ، ایڈوانس لیول پڑھیں، تو ہم اس میں ایک مناسب سا لیول پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ایڈوانس بھی نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہاؤ نہ ہو جائے کہ یہ سبجیکٹ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ اچھے سے پڑھ لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انٹرمیڈیٹ لیول سے کچھ زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں یہاں شارٹ درس نظامی میں۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی جو ہمارے ہاں مدارس کا جو پورا سسٹم ہے، دیکھیں یہ بیسیکلی تو پیرالل ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارے یونیورسٹی کا جو علی گڑھ سے نکلا اور مدارس کا جو دیوبند سے نکلا، ان کی اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کی ٹیچنگ میتھڈالوجی اور ہے بالکل، اور مدارس کی اپنی ہے۔ مدارس میں زیادہ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے انالیسس کے اوپر زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی وہ بک ریڈنگ کرتے ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ کتاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے نا، اب یہ کتاب جو ہے وہ اب اس کو
آپ یوں کہہ لیں اس کو حل کرتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ اس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کتاب ویسے تو چھوٹی سی ہے، مثال کے طور پہ 100 صفحات کی کتاب ہے. اب آپ اگر ایک ایک لفظ کے اوپر آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کا سال سے زیادہ لے جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو لیکچر سسٹم میں لے آئیں کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے، سلائیڈز بنا کے، تو یہ آپ کے 14-15 لیکچر سے زیادہ کی کتاب نہیں ہے. تو وہاں درس نظامی میں یہ بات بھی مطلب ذہن میں رکھیں کہ وہاں وقت اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ بڑی اہم کتاب ہے کہ آپ نے اصول فقہ پڑھا ہے، وہ کہیں گے کتاب کون سی پڑھی ہے. آپ سمجھ، اصول حدیث پڑھا، اصول حدیث ایک سبجیکٹ ہے. مطلب آپ یونیورسٹی میں آپ کہتے ہیں میں نے پروگرامنگ پڑھی ہے، کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا بھائی کتاب کون سی پڑھی ہے. ہوگا یار کتاب کیا ہوتی ہے؟ پروگرامنگ مجھے آتی ہے بٹ ٹھیک ہے میں نے پروگرامنگ پڑھی ہے، کتاب کون سی ہوتی ہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا. آپ او لیول اے لیول میں کیا کرتے ہیں؟ آپ فزکس پڑھتے ہیں نا، کیمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں، آپ کتاب تھوڑی پڑھتے ہیں کہ جی وہ ٹیچر آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ فلاں آتھر ہے، بس اس کی کتاب پڑھی تو تمہیں مطلب فزکس بایولوجی آتی ہے، یہ اگر نہیں پڑھی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں یونیورسٹی کالج میں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سبجیکٹ آتا ہے، بھلے آپ کے ٹیچر نے کوئی بھی کتاب لگوا دی پڑھا دی، ٹھیک. یہاں بھی ایسے نہیں چلتا، وہ آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہاں سے؟ کتاب سے. اچھا اصول فقہ پڑھی ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ اصول حدیث پڑھی ہے، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو آپ کا جو لیول ہوتا ہے وہ آپ کی کتاب طے کرتی ہے کہ آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے. مثال کے طور پہ اصول حدیث میں ہم نے جو کتاب ڈسکس کرنی ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے من اطیب المنح. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے، یہ ایک اچھی کتاب ہے. اس حوالے سے مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں ہے. یہ مدینہ یونیورسٹی مطلب آپ کے نالج میں ہوگا کہ عالم اسلام کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے. تو مدینہ یونیورسٹی کے 2 اساتذہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے. یہی کتاب ہے جو میرے پاس ہے. خیر کثرت استعمال سے اب تو اس کا کور بھی پھٹ گیا. یہ وہی کتاب ہے. ہاں اردو بازار سے مل جاتی ہے، یہ اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصول حدیث میں ہم نے یہ والی کتاب جو ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، من اطیب المنح. ٹھیک ہے، منح آپ یوں کہہ لیں، منح کہتے ہیں گفٹس کو، گفٹس. اطیب بہترین، یعنی بہترین تحفہ ہے. جو آتھر ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس سبجیکٹ میں ایک بہترین تحفہ ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. یعنی یہ کتاب آپ کے لیے ایک بہترین گفٹ ہے. مطلب آپ اگر اصول حدیث اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب کی میننگ یہ فی علم المصطلح، اس کی طرف ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے، من اطیب المنح فی علم المصطلح. مصطلح اصل میں کہتے ہیں ٹرمینالوجی، اصطلاحات. دیکھیں کوئی بھی نالج ہے، کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، وہ ٹرمینالوجیز کے اوپر چل رہا ہے. آپ فزکس کی کتاب اگر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نہیں پتہ ویلاسٹی کسے کہتے ہیں، ایکسلریشن کسے کہتے ہیں، تو فزکس کی کتاب آپ کے سر سے گزر جائے گی. آپ میتھس کی کتاب کھولتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ الجبرا کیا ہے، کیلکولیشن کیا ہے، میٹرسز کیا ہے، آپ کو میتھ سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اکنامکس میں اگر آپ کو نہیں پتہ کہ انفلیشن کسے کہتے ہیں، افراط زر کیا چیز ہے، آپ کو اکنامکس سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہر سبجیکٹ ہے اس نے اپنی ایک ٹرمینالوجی پیدا کی ہے. جب تک آپ اس کی ٹرمینالوجی کو نہیں سمجھتے آپ اس سبجیکٹ کو نہیں سمجھ سکتے. تو اگر آپ نے حدیث کی کتابیں اسٹڈی کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے طور پہ حدیث کی کتابیں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کی ٹرمینالوجی نہیں آتی، اب جو اچھا رائٹر ہے ظاہری بات ہے وہ تو اب ہر لفظ کا نیچے کو فٹ نوٹ میں مطلب کوئی 4 لائنیں تھوڑے لکھے گا کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے بھائی اس کا یہ مراد ہے، اس کا یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بیسک نالج آپ کا ہوگا تو تبھی. اب فزکس کی کتابیں وہ تھوڑا نیچے فٹ نوٹ میں بتائے گا اچھا ویلاسٹی اس کو کہتے ہیں، ایکسلریشن اس کو کہتے ہیں، فلانے اس کو یہ کہتے ہیں. وہ تو بس لکھی جا رہا ہے نا، جو آتھر ہے وہ تو لکھی جا رہا ہے. اس نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے اس کی بیسس کا، تبھی آپ یہ کتاب پڑھیں. تو اسی طرح سے اگر آپ نے حدیث کی کتابوں کو کنسلٹ کرنا ہے، آپ نے حدیث کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اگر آپ نے حدیث کو اچھے سے سمجھنا ہے تو آپ کو اس کی ٹرمینالوجی آنی چاہیے. تو اس کی ٹرمینالوجی کو کیا کہتے ہیں؟ علم المصطلح. مصطلح اصطلاح سے، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ ٹرمینالوجی.
ٹھیک ہے. اصطلاح کس سے بنا ہے؟ صلح سے. ٹھیک ہے, صلح سے. اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے, اس لفظ کے یہ میننگ ہے, اس کے اوپر صلح ہو گئی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے میننگ میں بھی تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نا, ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر زبان میں ایسا ہے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو جب کسی لفظ کے میننگ کے اوپر صلح ہو جائے, اتفاق ہو جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح, کہ بھائی اب یہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے یہ مراد ہوگی, اس کو اصطلاح کہتے ہیں. حدیث کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کے یہ میننگ ہوں گے, سنت کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے یہ میننگ ہوں گے, خبر کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا, اثر کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا. اس کو ہم اصطلاح کہتے ہیں. تو علم المصطلح کیا ہے؟ یعنی اصطلاحات. کس کی اصطلاحات؟ حدیث کی. تو من اطیب المنح, یعنی یہ ایک بہترین گفٹ ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے, جو علم مصطلح یعنی اصطلاحات سے متعلق, اور اصطلاحات سے مراد حدیث کی اصطلاحات, اس کی ٹرمینالوجی سے متعلق جو نالج ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ابھی تک ہم نے کیا بحث کی ہے؟ ہم نے یہ بحث کی ہے کہ دین بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے. ایک تو دین کی روایت ہے اور دوسرا دین کا فہم ہے. پہلے دین نیریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے دین پہنچا ہے, حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن صحابہ تک پہنچایا, یعنی پڑھ کے سنایا نا, صحابہ نے سنا, صحابہ نے سن کے آگے جا کے اپنے گھر والوں کو جا کے سنایا, تو یہ دین نیریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو, تابعین کو بتایا, تابعین نے آگے تبع تابعین کو بتایا, دین نیریٹ ہو رہا ہے, نقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دین انٹرپریٹ ہو رہا ہے, دین کا فہم, اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ اس حوالے سے جو علوم درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں, کہ یعنی درس نظامی کیا ہے, اوورآل ایک اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے, تو درس نظامی بیسیکلی ان سبجیکٹس کا نام ہے. یہ کو قریب 12 کے قریب سبجیکٹ ہیں. کچھ کا تعلق اصول کے علوم سے ہے اور کچھ کا تعلق لغت سے ہے. اور اصل میں جو علوم ہیں 2 ہیں, یہ قرآن اور سنت. اچھا, ہمارے یہاں ایک اور کام ہوتا ہے, مدارس میں بعض اوقات یہ علوم فوکس ہو جاتے ہیں, منطق پڑھائی جاتے ہیں, منطق, گرامر, عربی پڑھائی جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ عربی کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ عربی آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں نا, آپ نے 10 سال عربی پڑھی, آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں, تو آپ نے دین پڑھا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, عربی تو آپ نے اس لیے پڑھی تھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. اب آپ عربی کے امام بن جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ عالم ہیں. ہاں, عربی کے عالم ہو سکتے ہیں, دین کے عالم تو نہیں. دین کے عالم تو تب آپ بنیں گے جب آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے عالم. تو اس لیے فوکس اصل میں یہی ہونا چاہیے, پورے قرآن سے گو تھرو کریں. اب منطق کی 10 کتابیں اگر پڑھ لیں آپ نے مدرسے میں اور قرآن پورا نہیں پڑھا, قرآن میں صرف سورہ بقرہ پڑھی, سورہ بقرہ تو قرآن کا 2.5 پارہ بھی نہیں بنتا. اب وہ کہے کہ جی میں تو دین کا عالم ہوں, تو کیسا دین کا عالم ہے؟ یعنی جس کے لیے 8 سال منطق پڑھی ہے وہ تو پڑھا ہی نہیں قرآن. اور اسی طرح حدیث میں بھی اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں ساری, ٹھیک ہے, اور ادھر سے گرامر کی ساری کتابیں جو ہے وہ زبانی یاد کر لی ہیں, تو یہ بھی ایک ہمارے ہاں بعض مدارس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان علوم کو زیادہ فوکس کر, عربی, منطق. وہ مولانا صاحب منطق تو بڑی پڑھ لیتے ہیں, عربی بھی بہت پڑھ لیتے ہیں, لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, حدیث کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک امبیلنسمنٹ ہمارے یہاں نظر آتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ علوم پڑھنے ہیں ہم نے, یہ پڑھنے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اہمیت ہے, لیکن ان علوم کی اہمیت, امپورٹنس اس لیے ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علوم عالیہ کتاب اللہ اور سنت رسول, لیکن ان دونوں کو نیریٹ کرنے اور سمجھنے کے لیے, یعنی یہ بھی نہیں کہ بندہ براہ راست جو ہے وہ کتاب اللہ سنت رسول کو پڑھنا سمجھنا شروع کر دے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ان علوم کو جب ہم پڑھتے ہیں, علوم عالیہ کو. لغت کے علوم ہیں اور اصول کے علوم ہیں. ٹھیک ہے, اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول فقہ, عقیدہ, اور پھر لغت میں جو ہے وہ صرف, نحو, بلاغت, منطق اور عربی ادب وغیرہ. ٹھیک, اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ انہوں نے
کچھ اصطلاحات جو ہے وہ بیان کی ہیں شروع میں. بیسیکلی یہ کیا ہے؟ اصول حدیث. اس کو اصول حدیث کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ان کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں، یعنی حدیث کی یہ ٹرمینالوجیز ہیں. ٹھیک ہے، اصول حدیث ذرا نیا نام ہے. پرانی کتابوں میں عام طور پہ مصطلح الحدیث کہتے تھے. دو لفظ ہیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے حدیث. ٹھیک ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے: قول، فعل اور تقریر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سمجھتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بھائی نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اس کو سنت کہتے ہیں. سنت میں تین چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے. ابھی بات ہوئی تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول. دین دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. ٹھیک ہے، کتاب اللہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، تو سنت کیا ہے؟ سنت تین چیزوں کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ نے یہ کہا. دوسرا کیا؟ آپ کے افعال، ایکشنز، آپ نے جو کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تقریر. یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سائلنٹ افرمیشن، سائلنٹ ازرشن، خاموش تائید جسے کہتے ہیں. خاموش تائید مطلب ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لیکن آپ نے کیا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ظاہری بات ہے وہ بھی ہمارے لیے سورس ہے، دین کا سورس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ہم اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کریں گے، بھائی اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک چیز اور ہے کہ نہ آپ نے کہا نہ آپ نے کیا، لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے. اس کو کہتے ہیں سائلنٹ افرمیشن، آپ کی خاموش تائید. یعنی ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ اس کو منع کریں گے، روکیں گے. لیکن اگر یہ آتا ہے کہ کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ کام کیا اور آپ دیکھ رہے تھے، تو ہم اس کو دلیل کے طور پہ نقل کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں. کویسچن بھی آ جائیں گے اس میں، صحابی کویسچن پوچھتے ہیں تو آپ نے اس کی، اگر آپ نے تو اس کو رپلائی کر دیا نا تو پھر تو وہ کال بن گیا. نہیں سم ٹائم رپلائی نہیں کرتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے رپلائی نہیں کیا تو اب اس میں ہم کیا نکالیں گے؟ کیا زیادہ سے زیادہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کویسچن کیا جا سکتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت لے کے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے کہا کہ جی آپ کو معلوم ہے آپ کیا کھانے لگے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جی یہ گو ہے. دب کا ترجمہ گو کیا جاتا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ سانڈا بھی کیا، لیکن بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے، صحرا میں، چھپکلی نما بڑی سی. ہاں، یہ گو جو ہے جسے ہمارے یہاں سانڈا بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے سانڈا اور وہ تو ایک کہتے ہیں ڈفرینٹ ہے. سانڈا اور گو ڈفرینٹ ہے. عام طور پہ بعض نے ترجمہ اس کا گو کیا، بعض نے سانڈا کیا. بہرحال جو بھی ترجمہ کر لیں، اصل میں تو یہ ہے کہ وہ بڑا سا جانور ہوتا ہے، چھپکلی نما ہے، ڈیزرٹ میں رہتا ہے سوراخ بنا کے. تو عرب جو ہے نا وہ کھا جاتے تھے، عرب وہ کھا جاتے تھے، ذب کھا جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ روک لیا. خالد بن ولید بیٹھے تھے، کہنے لگے جی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے. تو وہ کہنے لگے پھر کھا کیوں نہیں رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، میری طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہو رہی. تو حضرت خالد بن ولید نے یہ سنا تو کھا لیا، وہ کھا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائلنٹ افرمیشن، سائلنٹ ایزرشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام خود نہیں کیا، اپنی طبیعت کی نفاست کی وجہ سے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے منع بھی نہیں کیا.
اس کو کہتے ہیں تقریر. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹس, آپ کے ایکشنس اور آپ کی سائلنٹ ایزرشنس, اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی سنت میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. کتنی؟ 3. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ سنت بیسیکلی صرف ایکشن ہے. نہیں, یہ بات نہیں. یہ غلط فہمی اصلاحی صاحب جو غامدی صاحب کے استاذ تھے ان کی وجہ سے پیدا ہوئی. ہماری جو کتابیں ہیں نا جو شروع سے چلی آ رہی ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے تو سنت کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں ہیں, قول, فعل اور تقریر. ہاں, لغوی معنی میں ٹھیک ہے کہ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے, تو سنت میں جو ہے وہ سنت میں ٹھیک ہے, سنت میں فعل بھی ہے. اچھا, اصلاحی صاحب نے تو یہ کہا کہ سنت سے مراد فعل ہے. ٹھیک ہے, غامدی صاحب نے آ کے اس کو اور زیادہ نیرو ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, صرف فعل بھی نہیں, وہ فعل جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے, اللہ کے رسول کا وہ فعل جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے, تو وہ اس میں بھی نیرو ڈاؤن ہو کے 27 رہ گیا. کتنی سنتیں رہ گئیں؟ 27. وہ پھر انہوں نے اس کی ایک لسٹ دے دی غامدی صاحب نے. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ سنت کو آپ سورس تو مان رہے ہیں, لیکن آپ نے سنت کو کیا کر دیا, اس کی میننگ کو آپ نے کیا کر دیا؟ نیرو ڈاؤن کر دیا, اسکیڑ دیا نا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی صاحب کہے کہ جی میں تو قرآن کو سورس مانتا ہوں, اور قرآن میں سے جو ہے وہ کہے کہ بس سورہ بقرہ ہے بس. ٹھیک ہے, قرآن سے میری مراد کیا ہے؟ سورہ بقرہ. تو یہ وہ بات جو ہم نے کہی تھی کہ دیکھیں بیسیکلی جو اصطلاح ہوتی ہے نا, اصطلاح بندہ اپنی نہیں بنا سکتا. یہ نہیں ہے کہ جی آج میں کوئی کتاب لکھوں اور میں کہوں کہ جی جہاں میں نے لفظ لکھا ہے نا ابا, اس کا مطلب ہے دادا, اور جہاں میں نے دادا لکھا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ابا, اور وہ کہے میں نے تو کتاب کے شروع میں لکھ دیا ہے, تو ہم اسے کہیں گے کہ بھئی آپ زبان بگاڑ رہے ہو, کیوں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو؟ سارے لوگ اس کا یہ معنی مراد لے رہے ہیں, تو آپ بھی اس کا یہی معنی مراد لو. ہاں, آپ نے اگر کوئی اور لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی اور سوچ ہے, کوئی اور دینی فکر ہے, ٹھیک ہے, آپ کرو, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اس کے لیے کیا کرو, کوئی ٹرمینالوجی اور بنا لو, وہ والی ٹرمینالوجی استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بحث جو ہے نا بہت سمجھنے والی ہے کہ سنت جو ہے وہ ایک اس کا میننگ ہے, وہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اور اس میننگ میں کیا ہے, قول بھی ہے, فعل بھی ہے, تقریر بھی ہے. اس پہ صرف فعل نہیں ہے, صرف آپ وسلم کے ایکشن نہیں ہے. دیکھیں جو بھی لفظ ہے نا, لفظ بیسیکلی کیا چیز ہے, ہم اگر چیزوں کی گہرائی میں جائیں نا, لفظ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ لفظ 2 چیزوں کا نام ہے نا. ٹھیک ہے, لفظ 2 چیزوں کا نام ہے, ایک تو اس میں ورڈ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کی کیا ہے؟ میننگ. کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا میننگ نہ ہو؟ لفظ اپنے میننگ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھاری تو نہیں ہو رہا؟ جو آپ لفظ بول رہے ہیں, کوئی بھی لفظ بول رہے ہیں مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, اس کے اندر میننگ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی لفظ خالی برتن کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی لفظ خالی برتن تھا, اس کے میننگ میں نے ادھر سے نکالے, ادھر سے کچھ نکال کے اندر ڈال کے میں نے کہا ہاں جی یہ دیکھو جی اس لفظ کا تو یہ مطلب ہے. بھائی لفظ جب آپ تک پہنچا ہے ٹریول کر کے, پہلے سے چلا آ رہا ہے نا, میں تو اردو زبان کا وہ ہاں بانی نہیں ہوں, خالق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو لفظ جس نے ایجاد کیا تھا تو اس نے میننگ کے ساتھ ایجاد کیا, میننگ کے ساتھ اس نے آگے ٹریول کیا. تو جس میننگ کے ساتھ اس نے ٹریول کر کے مجھ تک پہنچا ہے, تو میں کہوں نہیں یار اس کا یہ میننگ تو لفظ میں سے میں باہر نکالوں نا, اپنے بوجھے سے نکال کے اس کے اندر ڈالوں اور میں کہوں اس لفظ کا یہ مطلب ہے. اگر میں یہ کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا, زبان کرپٹ ہو جائے گی. کچھ لوگ کرتے ہیں, وہ پھر یوں کرتے ہیں جی نہیں ہم نے اصل میں بتا دیا جی, کتاب کے مقدمے میں بتا دیا, پریفیس میں بتا دیا ہم نے کہ ہم نے اس لفظ کا ہمارے نزدیک اس سے یہ مراد ہے. جب ہم نے کہہ دیا ہمارے نزدیک اس سے یہ مراد ہے, بھائی آپ کے نزدیک مطلب کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے کتاب لکھی ہے, اب اس میں جو میں نے شیر کا لفظ بولا ہے نا, تو شیر سے مراد گدھا ہے, ہمارے نزدیک شیر سے مراد گدھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا,
جہاں جہاں میں نے لفظ شیر لکھا ہے تو اس کو کوئی شیر نہ سمجھے، اس کو گدھا سمجھو تم تو وہ لکھ بھی دے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یار یہ کنفیوژن ہے، ہاں یہ کنفیوژن آپ پھیلا رہے ہیں. شیر کا مطلب شیر ہی ہوتا ہے، سارے لوگ شیر ہی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اب شیر کا ایک نیا مطلب نہ بنا لیں. تو ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بھی کام کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنا معنی مراد لے لیں. نہیں، زبان اس سے کرپٹ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہی اس کے ہیں کہ جس کے اوپر ایک گروپ جو ہے نا، ایک پوری سوسائٹی کا اتفاق ہو جائے کہ بھائی اس لفظ کا یہ میننگ ہے، اس کو اصطلاح کہتے ہیں. تو جب آپ اس کو اپنے معنی میں استعمال کریں گے تو وہ آپ کی ایک پرسنل لینگویج تو ہے، وہ اس کا اصطلاحی معنی نہیں ہے. اپنے معنی میں اپنا لفظ استعمال کریں، اپنا نیا وہ پھر آپ اپنا لفظ. تو اگر مطلب یہاں سنت کا لفظ ایک میننگ کے ساتھ آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے سنت کا لفظ، اس کا ایک میننگ تھا، تو اس کا میننگ یہی ہے قول فعل اور تقریر. اصول فقہ کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اصول حدیث کی کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پرائمری سورسز، اس میں یہی معنی بیان ہو رہا ہے. ہاں آپ نے اگر جو ہے وہ اس سے مراد صرف فعل لینا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نیا لفظ لیں. آپ یوں کہہ لیں کہ جی فعل رسول، ہمارے نزدیک دین کے دو مصدر ہیں، قرآن اور فعل رسول. آپ یوں کہہ لیں، آپ نے ضرور سنت کا لفظ استعمال کرنا ہے. ٹھیک، خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک اور بحث میں ہم چلے گئے. تو سنت بیسیکلی کیا ہے؟ قول فعل اور تقریر. تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث بیسیکلی جو ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک ظرف ہے اور ایک ہے مظروف. ایک مکان ہے اور ایک ہے مکین. ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن. ٹھیک ہے، مظروف جو برتن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ظرف کیا ہے؟ گلاس. یہ ظرف ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اس میں شربت ہے یا دودھ ہے. چلیں دودھ لے لیں. گلاس اور دودھ کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ بغیر، اب یوں سوال ہم کرتے ہیں، بغیر برتن کے دودھ کا کانسیپٹ کریں کہ آپ کے پاس دودھ ہے لیکن برتن میں نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر شاپر میں ہے. میں نے کہا شاپر بھی تو برتن ہے، شاپر بھی تو برتن ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سوچیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر دودھ ہے تو ظاہری بات ہے کسی برتن میں ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی بھی لیکوڈ چیز. تو جو ظرف اور مظروف کا تعلق ہے، جو ظرف اور مظروف کا تعلق ہے وہی سنت اور حدیث کا تعلق ہے. یعنی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر، لیکن یہ سنت مجھے کہاں ملے گی؟ حدیث میں ملے گی. حدیث بیسیکلی ظرف ہے، برتن ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ میننگ کے لیے معنی کے لیے ورڈ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ برتن ہے. میننگ اس لفظ کے اندر ہے، معنی اس لفظ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب جیسے دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہ سوال کہ اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ما بین الدفتین. کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ کبھی آپ کتاب میں پڑھیں نا تو باری باری اصطلاحات ہیں، لیکن بہرحال سمجھ لیں تاکہ کبھی نظر سے گزرے تو آپ کو سمجھ. ما بین الدفتین، جو دو گتوں کے درمیان ہے. کیا کہیں؟ دو گتوں کے درمیان ہے. قرآن کہاں پر ہے؟ دو گتوں کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، مطلب کور کی صورت میں ہمارے پاس ہے نا، اس کے دونوں طرف پہ کور. ٹھیک، تو اس کو ما بین الدفتین کہہ دیتے ہیں. ہم سب کے پاس موجود ہے مصحف کی صورت میں. ٹھیک، قرآن موجود ہے. تو قرآن کہاں پر ہے؟ بہت سمپل ہے کہ جی ہمارے پاس ما بین الدفتین، دو گتوں میں ہمارے پاس کمپائل ہو کے موجود ہے، لکھا ہوا ہے. سنت رسول کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر. تو ہم کیا کہتے ہیں کہاں پر ہے؟ حدیث میں. کہاں ہے؟ حدیث میں. تو حدیث یا کتب حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ کیریئر ہے کس کا؟ سنت کا. ٹھیک ہے، جس طرح سے ایک برتن جو ہے وہ کیریئر ہے کس کا؟
جیسے ہم نے یہاں مثال دی ایک اور مکان اور مکین کی. مکین کہاں پر ہے؟ مکین جو رہنے والا ہے مکان میں ہے. ٹھیک ہے. تو سنت کہاں پر پائی جاتی ہے؟ میرے لیے سورس کیا ہے؟ میرے لیے دین کا سورس اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام مجھے کہاں ملے گا؟ ما بین الدفتین. میرے لیے سورس آف اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر، آپ نے جو کہا، آپ نے جو کیا، وہ مجھے کہاں ملے گا؟ کتب احادیث میں. تو سنت اور حدیث کا تعلق سمجھ میں آیا؟ یہ والا بیسیکلی تعلق ہے. یہ بعض لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں، شاید احناف میں دلیل زیادہ ہے کہ عملی جو تواتر ہے وہ بھی ایک سنت کی فارم ہے، یعنی کہ شروع کے زمانوں میں جب احادیث کمپائل نہیں ہوئی تھی، عملی تواتر سے ہی ہاں وہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے جب تواتر کی بات آئے گی نا، تو اس وقت آپ نے یہ سوال کرنا ہے انشاءاللہ، اس وقت ہم ڈسکس کریں گے اس کو. تو ابھی تو ہم سنت اور حدیث کا دیکھیں. ہمارے یہاں ہوا کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ جی سنت بیسیکلی کیا ہے، وہ تو فعل ہے اور حدیث آپ کا قول ہے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، یہ فرق نہیں تھا، یہ فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہ سنت جو ہے وہ فعل ہے اور حدیث قول ہے، یہ فرق نہیں تھا. بیسیکلی یہ تھا کہ سنت بیسیکلی قول بھی ہے، فعل بھی ہے، تقریر بھی ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث اصل میں اس کا بیان ہے، سنت کا بیان ہے. یعنی سنت کو جب صحابی بیان کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات. حدیث کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بات. یعنی اللہ کے رسول نے یہ کیا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول کے سامنے یہ ہوا. یہ جب وہ صحابی بیان کرتا ہے، یعنی ہمیں سنت کہاں ملے گی؟ صحابی کی بات میں، قول صحابی میں. اب بات سمجھیں، یہ حدیث بیسیکلی کیا ہے؟ قول صحابی ہے، صحابی کی سٹیٹمنٹ ہے. صحابی کی سٹیٹمنٹ ہوگی تو ثابت ہوگا نا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی یا یہ کیا. میری آپ کی سٹیٹمنٹ سے ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میری آپ کی سٹیٹمنٹ سے سنت نہیں ثابت ہو سکتی. کس کی سٹیٹمنٹ سے ثابت ہوگی؟ صحابی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ کمپینین آف دی پروفٹ، جس نے اللہ کے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا اور اس کی حالت ایمان میں وفات ہوئی. تو اب وہی یہ کلیم کر سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، یہ کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، جس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، ملاقات، وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، کیا، یا آپ کے سامنے یہ ہوا؟ تو بیسیکلی یہ قول صحابی ہے، صحابی کا قول ہے حدیث. اور اس صحابی کے قول کے اندر کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگوں نے کیسی کیسی باتیں پڑھی. چونکہ ہم اس طرح سے اسٹڈی نہیں کرتے علوم کو، تو اس لیے لوگ جو ہے نا آج کل کے اعتراض کر کے فوراً جو ہے نا وہ کارنر کر لیتے ہیں. ہاں فوراً کارنر. مثال کے طور پہ اب دیکھیں، ایک صاحب جو ہے وہ حدیث کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ثابت نہیں ہے. کچھ اتھینٹک ہیں، کچھ نان اتھینٹک ہیں. چلو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث اللہ کا دین ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین ضعیف بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا دین کچھ صحیح ہے اور کچھ ضعیف ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ بیسیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث اصل میں کیا ہے. حدیث تو صحابی کا بیان ہے، سٹیٹمنٹ ہے صحابی کی. تو صحابی کی سٹیٹمنٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے نا کہ جی اب صحابی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، صحابی بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. صحابی کی سٹیٹمنٹ بھی ہم تک تو کتنے واسطوں سے پہنچی ہے. تو وہ درمیان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے یہ کہا ہے، تو اس کو تو ہم ایویلویٹ کریں گے نا، صحابی کو تو ہم نہیں کریں گے. لیکن جو درمیان میں ہمارے اور صحابی کے درمیان میڈیم ہے، اس کو تو ہم ایویلویٹ کریں گے. تو جب ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے تو بعض اوقات وہ صحابی کی سٹیٹمنٹ صحیح ثابت ہو جائے گی کہ صحابی نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، اور بعض اوقات صحابی کی سٹیٹمنٹ. تو بیسیکلی تو یہ صحابی کا قول ہے جو صحیح یا غلط ثابت ہو رہا ہے، میڈیم کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ دین ہے ہی نہیں، دین اس کے اندر ہے. حدیث دین نہیں ہے. اب میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، اب یہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا بات. ہم حدیث دین نہیں ہے، دین حدیث کے اندر ہے.
دین اصل میں کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر. آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پہ ہم قرآن کی مثال لیتے ہیں. قرآن ما بین الضفتین ہے. جو چیز ما بین الضفتین ہے کیا وہ دین ہے؟ دو گتوں کے درمیان تو اسماء حسنہ بھی لکھے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، رموز و اوقاف بھی لکھے ہیں، آخر میں ختم قرآن کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے. مطلب قرآن کھول کے دیکھیں نا آپ، کتنا کچھ انہوں نے قرآن میں ڈال دیا ہے. وہ سب قرآن ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے ساتھ پبلش ہو رہا ہے، قرآن کے نام پہ پبلش ہو رہا ہے. ایون کہ قرآن کے اوپر جو اعراب لگائے گئے ہیں، جو حرکات لگائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگوائیں، یہ تو بعد میں لگائی گئی ہیں. قرآن کی جو رکوعوں کی تقسیم ہے، اس کے جو رموز و اوقاف ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے چھوٹے وہ قاف لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، یہ سب کس نے لگائے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر لگی ہوئی ہیں. کس نے لگائے ہیں؟ یہ تو بعد میں لگائے ہیں. قرآن کی پاروں کی تقسیم یہ بعد میں کی گئی ہے، ٹھیک ہے. ایون کہ قرآن کے آخر میں وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ جی قاری صاحب نے حرف بحرف پڑھا ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے تھوڑا نازل کیا ہے کہ یہ قرآن صحیح پبلش ہوا ہے، انسانوں کا ہے. تو ما بین الضفتین، اس میں بھی جو سب کچھ ہے، ہم اس کو قرآن کلیم، اس کے اندر قرآن ہے. قرآن کہاں پر ہے؟ ما بین الضفتین. لیکن جو کچھ ما بین الضفتین ہے وہ سب قرآن ہے؟ نہیں. اسی طرح سے سنت کہاں پر ہے؟ حدیث کی کتابوں میں ہے. لیکن جو کچھ حدیث کی کتابوں میں ہے وہ سب سنت رسول ہے؟ نہیں. یہ بات اہم ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی صحیح بخاری میں لکھا ہے. وہ بھائی صحیح بخاری میں کیا قرآن میں بعض اوقات لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب غلط قرآن بھی تو پبلش کر دیتے ہیں، پبلشنگ کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ایک چیز کا صحیح بخاری میں لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین ہے. اب بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اچھا صحیح بخاری میں امام بخاری نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ حدیثیں بیان کرتے ہیں. لیکن صرف حدیثیں نہیں بیان کرتے، امام بخاری اپنی رائے بھی بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں اپنے سے جو پہلے ان کے ائمہ گزر گئے ان کی رائے بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ابن اسحاق کی رائے یہ ہے، امام نخعی کی رائے یہ ہے، فلاں صحابی عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے. تابعین کے اقوال بیان کر جاتے ہیں. تو وہ سب صحیح بخاری میں ہے، لیکن وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا صحیح بخاری میں آ جانا اور اس کا آگے سے نمبر لکھ دینا. او جی دیکھیں صحیح بخاری فلاں نمبر، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اگلا یہاں ہی کنفیوز ہو جاتا ہے، اچھا یار صحیح بخاری میں فلاں نمبر، اور صحیح بخاری تو علماء کہتے ہیں ساری حدیثیں ٹھیک ہیں. تو یہ بات اہم ہے کہ صحیح بخاری میں دین ہے، لیکن صحیح بخاری کل کا کل دین نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر دین ہے، لیکن صحیح مسلم ساری دین نہیں ہے. ایک تابعی ہے، اس کا قول صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے آئے ہیں. تابعی، اب تابعی کی بات ظاہر بات، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کے شاگرد ہو. عمر بن میمون نام ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یمن میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندر نے جو ہے وہ دوسری کسی بندریا کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی، ٹھیک ہے. تو دوسرے بندروں نے کیا کیا؟ اس کو رجم کر دیا. رجم سمجھتے ہیں؟ سٹون ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے. اب اس سے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو جانوروں میں اتنا کہاں سے شعور آ گیا، اور یہ چیزیں بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. اب ایک صاحب ہیں عمر بن میمون، تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کا ایک آبزرویشن ہے. ہمارے نزدیک اس کی کیا ہے؟ کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. بس امام بخاری نے اس کو کوئی اہمیت دی تو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا، بس ٹھیک ہے. اب نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں. تو بیسیکلی یہ تو وہ نہیں ہے نا کہ جسے آپ کہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، لازم ہے اس کو ماننا. ٹھیک ہے، ایک آبزرویشن ہے، بہت سے لوگوں کی آبزرویشن ہوتی ہے، کوئی صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہے، ٹھیک. خیر بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سنت اور حدیث میں اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت اور حدیث میں یہ گہرا تعلق ہے جو ظرف اور مظروف میں ہے، جو مکان اور مکین کے اندر ہے. تابعین جو ہیں وہ ضروری ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے پڑھا ہو، یا وہ اس دور کے اور لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے تابعی؟ ہاں، تابعی اس کو کہتے ہیں جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے حالت ایمان میں، ٹھیک ہے. صحابی سے ملاقات ہوئی ہے، بس اتنا کافی ہے. ضروری نہیں کہ وہ ان کا باقاعدہ اسٹوڈنٹ رہا ہو، شاگرد رہا ہو، ضروری نہیں. لاسٹ بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر یہ جو دو جملے بولے جاتے ہیں وہ بھی اسی سے
ریڈی میڈ لوگوں کی باتیں کر دیں کہ قرآن و حدیث کا نام ہی دین ہے، اور پھر جو کہتے ہیں قرآن و سنت کا نام ہی دین ہے، اور جو کہتے ہیں ہمارے حدیث ہے ہمارے سنت ہے، پھر وہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں ان دونوں اصطلاحات، یعنی ان دونوں اصطلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی اصطلاحات دیکھیں، قرآن اور حدیث کی جگہ نا بیسیکلی اصطلاح کتاب و سنت ہے، اصل اصطلاح یہ ہے کتاب و سنت، ٹھیک ہے، کتاب و سنت. کتاب سے مراد کتاب اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اور سنت سے مراد سنت رسول. قرآن اور حدیث بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصطلاح زیادہ بہتر ہے. ہم نے دیکھ لیا نا کہ ٹیکنیکلی حدیث جو ہے نا، حدیث سورس نہیں ہے، حدیث کے اندر جو ہے نا ہاں وہ ہمارے لیے سورس ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو پڑھا جائے، کتاب وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ پڑھ رہا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ پڑھنے میں غلط سلط پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہتر ہے کتاب اللہ زیادہ بہتر اصطلاح ہے. قرآن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کتاب اللہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں حدیث بھی استعمال ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن لوگ اب یوں کہہ لیں کہ حدیث کو سنت کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن کتاب و سنت ہم کہتے ہیں نا جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کتاب و سنت کا نظام آئے، تو وہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے نا کہ جب نازل کریں قرآن تو اس کو ایک فارمل ہم کتاب کی شکل میں، ہاں بالکل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ایک چیز اور بہت اہم ہے، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے آپ یہ بات جگہ جگہ نوٹ کریں گے کہ ایسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایسے کیوں نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ اگر اس کو کچھ اور کلیئر کٹ کر دیتے، یعنی کتابی صورت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب ہی نازل کر دیتے. اللہ نے کیوں رکھا ہے یہ اسپیکٹ آف ڈاؤٹ، ہم سے کیوں کتاب مرتب کروائی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ نا انگلی رکھنے کی گنجائش میں نے دینی ہے. کیوں دینی ہے؟ امتحان مقصود ہے. اگر اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہوتی انگلی اٹھانے کی تو مجھے بتائیں پھر تو وہ بیچاری کے اوپر جبر ہو جاتا نا، اس نے ایمان ہی لانا تھا. تو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی یہ راستہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے. ایمان کا میں نے ذرا واضح کر دیا بہت، کفر کا بھی تھوڑا سا میں نے چھوڑ دیا ہے تاکہ جا تو سکے نا، چل تو سکے اس کے اوپر. آپ کہیں کہ جو اس کے اوپر چل ہی نہیں سکتا تو پھر تو جبر ہی ہو گیا نا. تو یہ اللہ نے دنیا کو دار آزمائش بنایا، آزمائش کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے راستے دونوں ایسے بنائے ہیں کہ جس کے اوپر انسان چل سکتا ہے، اور مقصود اس کا امتحان ہے. تو اس لیے کہیں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یار یہ چیز نا یہاں کچھ ڈاؤٹ آ جاتا ہے. تو وہ ڈاؤٹ اس لیے کہ اللہ نے خود رکھا ہے اور وہ امتحان کے لیے رکھا ہے. یہ بات ہے. اس پرنسپل کو آپ سامنے رکھیں نا، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بہت جلدی کھل جائیں گی. خیر بہرحال یہ آخری بات ہے، اس کو ہم دیکھ لیں. ذرائع علم جو ہے، جن ذرائع سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ تین ہیں. ایک ہے حس، دوسرا عقل، اور تیسرا خبر. ٹھیک ہے. حس، عقل، حس، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 سینسز. یہ سائنس کا جتنا بھی علم ہے نا، یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو آبزرویشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آبزرویشن کے اوپر ہے. 5 سینسز سے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، مطلب دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 5 سینسز سے قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت ہے، ٹھیک ہے، لمس کی قوت ہے. تو سائنس میں بیسیکلی سائنسز میں جنہیں میٹیریل سائنسز کہتے ہیں، فزیکل سائنسز، یہ حواس خمسہ کے اوپر کھڑی ہیں. آبزرویشن، پھر ان کا انالیسس. دوسرا کیا؟ عقل. عقلی علوم، یہ جسے فلاسفی کہتے ہیں. جہاں حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے عقل شروع ہوتی ہے. حواس خمسہ لمیٹیشن ہے نا حواس خمسہ کی، ٹھیک ہے. مثلا ایون کہ آپ نے ہبل، اور ہبل کے بعد اب وہ ایک اور بھی آ گئی ہے، کیا نام ہے اس کا ٹیلیسکوپ کا، خیر ابھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے. ہاں جیمز، وہ بھی آپ نے لگا لی. لیکن وہ لگانے کے بعد کیا پوری یونیورس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
پوری یونیورس آبزرویبل نہیں ہے، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی 4.7% ہے ٹوٹل یونیورس کا. تو مطلب یہ ہے کہ لیمیٹیشنز ہیں آپ کی حواس کی. ہمارے حواس جو ہے مثال کے طور پہ میں سن سکتا ہوں، لیکن یہاں سے 10 کلومیٹر دور ایک بندہ بول رہا ہے، میں سن سکتا ہوں؟ نہیں سن سکتا. 1 کلومیٹر دور بول رہا ہے، میں نہیں سن سکتا. تو حواس خمسہ لیمیٹیشنز ہیں اس کی. ایک خاص حد سے زیادہ میں چیز نہیں دیکھ سکتا. مطلب یہاں سے 1 کلومیٹر دور وہ درخت تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پتے پہ چونٹی بیٹھی ہے مجھے نظر نہیں آئے گی. حواس خمسہ کی لیمیٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے حواس خمسہ سے جو نالج حاصل ہوتا ہے وہ لمیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، حاصل ہو رہا ہے، انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کیا ہے، وہ لمیٹیڈ ہے کیونکہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں. حواس خمسہ کے بعد پھر آتی ہے عقل. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو بھی دنیا میں انسان ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان کی والدہ ہے. اب اس نے دیکھی تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ ہر انسان کی کیا ہے، والدہ ہے. یہ کیا ہے، یہ اس نے کہاں سے ڈرائیو کیا؟ یہ اس نے عقل سے ڈرائیو کیا. تو یہ عقلی علوم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، عقل کی بنیاد پہ آپ کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ کلیات، کچھ پرنسپل جو ہے وہ آپ ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، جس کو ہم فلاسفی میں، منطق وغیرہ میں اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں حواس ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر جو ہے وہ عقل کی. آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے حواس سے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کی اتنی ہائٹ ہے، گورا چٹا ہے، کالا ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اس کی اتنی ایج ہوگی، یہ سب، لیکن اس کی ماں ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ آپ کو عقل سے معلوم ہوا. ٹھیک، اور جہاں عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خبر شروع ہوتی ہے. خبر میں پھر جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. خبر بعض اوقات جو ہے یا آپ اس کو خبر نہ کریں، اس کو ہم جو ہے نا الہام کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. انٹیوشن آپ نے کبھی نام سنا؟ ہاں، الہام کبھی یہ الہام جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو وحی کہتے ہیں، ریویلیشن. ٹھیک ہے، دل میں کوئی بات ڈال دینا. کبھی یہ الہام جو ہے وہ خود میرے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اب نا چھٹی اس نے 6 سینس نے مجھے بتایا، میں اچانک جا رہا تھا، پیچھے ہو گیا، پتہ چلا کہ گاڑی گزری ہے. ٹھیک ہے، چھٹی اس بعض اوقات آپ کو خبر فلانا، آپ اس کو یاد کرتے ہیں فوراً اس کا فون آ جاتا ہے، 6 سینس. تو اس کو ہم حوادث نفس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حوادث. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. قرآن نے کہا نا الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے، اس کو ہم وحی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر بہت بڑا ذریعہ ہے. اب وہ کہتے ہیں، سائنس والے کہتے ہیں یار ہم تو سب آبزرویشن پہ چل رہے ہیں، آپ تو خبروں پہ چل رہے ہیں. ساری دنیا خبر پہ چل رہی ہے، ساری دنیا. آپ مطلب آج کے دن کا انالیسس کر لیں، صبح سے لے کے رات تک آپ خبر کے اوپر چل رہے ہیں. مطلب فون کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے فون پہ، کیا ہے؟ سارا خبر ہی تو چل رہا ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، خبر میں جھوٹ بھی ہے. خبر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، سچ جھوٹ دونوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی تو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے. اصول حدیث یہی تو ہے کہ خبر میں جھوٹ تو نہیں ہے. جو خبر وحی کی ہم تک پہنچی ہے اس میں کہیں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہوگی. تو لیکن یہ کہنا کہ جی خبر کوئی ذریعہ علم ہی نہیں ہے یا دوسرے درجے کا ذریعہ علم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایون جو سائنس ہے، میں تو یہ کہتا ہوں سائنس بھی بیسیکلی ایک خبر ہے. آبزرویشن کہاں پر ہے؟ مطلب اب جتنا سائنس ترقی کر گئی ہے وہ سب ہمارے لیے خبر ہے. آبزرویشن تو آپ کر ہی نہیں سکتے. جیمز ویب کس کے پاس ہے؟ چند لوگوں کے پاس ہے. ہمارے لیے تو وہ خبر ہی ہے کہ جی جیمز ویب کے ذریعے سے انہوں نے یہ تصویریں جو ہے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. لیکن وہ عامی کے لیے خبر ہے. جو سائنٹسٹ ہیں ان کا تو سائنٹیفک میتھڈ کا ایک پرنسپل ہے کہ جی ریپیٹیبلٹی.
دوسرے سائنٹسٹ اگر اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ اس پہ کراس کر دیں گے کہ یہ اس نے بول نہیں، اس میں پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے. دیکھیں سائنس میں وہ یہ کہتے ہیں جی، سائنس کہتے ہیں یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی، ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ. سائنس کیا ہے؟ ریپیٹیبل. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ تو معراج پہ نہیں جا سکتے، ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن ہم چاند پہ گئے تو یہ تو ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ ریپیٹیبل ہے بھی، لیکن 40 سال سے کسی نے ریپیٹ نہیں نہ کیا. 4 لوگ گئے ہیں نا. اب وہ 4 لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم چاند پہ گئے. ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ایک انفارمیشن ہے، ایک خبر ہے. جس نے ریپیٹ کر لیا، اب وہ ریپیٹیبل ہر کسی کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا. مطلب اتنے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جی ایکسپینسو بہت ہے. لیکن خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے کہ 40 سال سے کیوں نہیں جا سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ریپیٹیبل بھی ہر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، کہ اس کے اخراجات، اس کے ایکسپینڈیچر، اس کو برداشت کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ، سائنس میں بھی اتنی ترقی ہو گئی ہے. ایون کہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیون ہاکنگ نے وہ جو تھیسس لکھا تھا، کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بلیک ہولز پہ 2 بندے تھے دنیا میں جو اس کا تھیسس سمجھتے تھے. اچھا، کانٹ کے بارے میں بڑا معروف ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں 2 بندے مجھے سمجھتے ہیں، ایک میں خود ہوں اور ایک میرا شاگرد ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا شاگرد بھی غلط سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال تو وہاں چل رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ. تو اب ایسے میں آپ کیسے اس کو سائنس اور فلاسفی فلاں یہ وہ کیسے کریں؟ تو سائنس بھی اب اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. مطلب آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ کان والے ڈاکٹر کے پاس، تو اسے وہ دوسرا جو ہے اپنا ہارٹ والا ہے، اسے اس کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے. تو ایون ہم یہ کہہ بھی لیں کہ وہ لیب کے اندر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہر چیز کا ایکسپیریمنٹ لیب میں نہیں ہو سکتا. چلے لیب میں ہو سکتا ہے ایک چیز کا ایکسپیریمنٹ، تو وہ لیب میں جو ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے، ہو سکنا ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر آدمی کی اس تک ایکسیس ہے، ہر آدمی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. بہت مشکل. ٹھیک ہے، ایون کہ ایک ڈی این اے جو ہے اس کے اندر پوری یونیورس آباد ہے. لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں. ہم لوگوں کی کوئی تھوڑی بہت ٹھیک ہے سائنس کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ہاتھ اٹھا دیں گے یار نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علوم بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں. بالآخر جا کے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک خبر ہی بن جاتی ہے ہمارے لیے، اس کا ایک بڑا حصہ. ہاں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اور آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. وہ گریوٹی کی مثال دے دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کہتے ہیں گیند اوپر پھینکو نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ چند ایک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ سائنس کا نام دے دیں، وہ ریپیٹیبل ایکسپیریمنٹ ہے، سستا سا ہے. ٹھیک ہے، سب کو گیند ان کے ایکسیس میں ہے. لیکن جو آج کل سائنس کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، وہ ساری سائنس، کیا ایک بندہ جو ہے، ہر بندہ کیا اس کے لیے پاسبل ہے؟ اسپیشلی جو اسٹرانومی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہم بات ابھی کر رہے ہیں، بلیک ہولز ہو گئے، وہ بگ بینگ ہو گیا، وہ ویسے بھی آپ نے کوئی چیز ستارہ دیکھ لیا، آپ اس کو ٹوٹتا ہوا وہ دوبارہ سے ایکسپیریمنٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں تو شاید خبر میں ہی آئیں گی. خبر میں آتی ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب یہ جو انہوں نے سرن کے نام سے یہ سوئٹزرلینڈ اور ادھر غالباً فرانس کے جو بارڈرز کے اوپر انہوں نے وہ جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا گارڈ پارٹیکل کو اس کی تلاش کے لیے، تو اب وہ سارے ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے، وہاں سائنٹسٹ کی ایک گروپ موجود ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے. وہ جو چند لوگ ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے لیے ایکسپیریمنٹ ہے. باقیوں کو تو وہ خبر دیں گے. اب ہر بندہ وہاں جانے سے رہا، مطلب اس کے اپنے پروٹوکولز ہوں گے نا، کون کہاں جانے دے گا. ٹھیک ہے، یہ جو خبر یہ فرشتہ جو دیتا ہے وہی خبر دینا ہے. کون سی؟ یہاں پر جو آپ نے کہا ہے کہ ہاں یہ خبر وہی جو فرشتہ دے رہا ہے. تو اس لیے ہم اصل میں بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذرائع علم ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس میں آبزرویشن بھی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور عقل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا ذریعہ خبر بھی ہے. خبر کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اور نہ ہی اس میں یہ کہنا کہ جی اصل علم تو دیکھیں، ایون کہ کانٹ نے تو اس پہ سوال پیدا کیے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفرز نے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے سامنے شیشے کی بھی میز ہے مثال کے طور پہ، آپ کو اس کی سطح ہموار لگ رہی ہے، خوردبین اب لگائیں، آپ سطح ہموار نظر آئے گی؟ نہیں آئے. ٹھیک ہے،
تو جب تک خوردبین نہیں تھی تو آپ کی ریالٹی کیا تھی کہ میز کی سطح ہموار ہے، پلین ہے. خوردبین آ گئی تو اب ریالٹی کیا بن گئی؟ جو اس کی سطح ہموار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی صورت ہے کہ ریالٹی وہاں پہ بھی چینج ہو رہی ہے. سامنے سڑک پہ آپ کو نظر آتا ہے پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہے. حواس ہی ہے نا، حواس دھوکہ نہیں دیتے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. آپ کہتے ہیں میرے کان بج رہے ہیں، بجتے ہیں. ٹھیک ہے، خبر کو ہمیں ایک تھرڈ تک الہام کی جگہ خبر ہونا چاہیے. خبر کے نیچے ایک ہونی چاہیے کہ جو فزیکل ذرائع سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، اور دوسرا الہام، کیونکہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں خبر کے تھرو، ہاں تو اس میں ایک یہ ہے کہ وہ ایک فزیکل میڈیم کے تھرو ہمارے پاس آ رہے ہیں. الہام جو ہے وہ جسے میٹا فزیکل کہہ سکتے ہیں، اس کے تھرو آ رہے ہیں. تو ایک اس طریقے سے بھی کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی کیا جا سکتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.